رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ البیوع درس نمبر 17، عنوان نمبر 44، ٹینڈر کے احکام. ٹینڈر یعنی ریورس آکشن. ٹینڈر نئی اصطلاح ہے جس میں سامان یا خدمت خریدنے والے حضرات کم سے کم ریٹ پیش کرنے والے شخص سے خریدتے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی الدولی نے اس کی تعریف یہ کی ہے: ٹینڈر سامان یا سروس خریدنے کے لیے سستے ریٹ تک پہنچنے کی کوشش ہے جس میں خریدار ادارہ خواہش مند حضرات کو شرائط اور متعینہ اوصاف کے مطابق قیمت پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے. یہ در حقیقت نیلامی بیع کی ضد ہے. چنانچہ نیلامی میں زیادہ سے زیادہ قیمت پر بیع کا ارادہ رکھنے والے حضرات خریداروں سے ریٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ خریدنے کے خواہش مند ٹینڈر کو جاری کر کے بیچنے والوں سے ریٹ طلب کرتے ہیں اور سب سے کم ریٹ پیش کرنے والے سے معاملہ طے کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ٹینڈر کی جو بیع ہے یہ نیلامی بیع کی بالکل ضد ہے. نیلامی بیع میں یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا اپنا کوئی سامان پیش کرتا ہے اور جو خریدنے والے مختلف حضرات جو سامنے ہیں ان سے قیمت پیش کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور جو زیادہ سے زیادہ قیمت پیش کر دے اس کے ساتھ معاملہ کر لیتا ہے. ٹینڈر کے اندر اس کے بالکل ضد ہیں. ٹینڈر کے اندر یہ بولی لگانے والا اور قیمت کی جو پیشکش کرانے والے ہیں وہ بائع نہیں ہوتا بلکہ خریدار ہوتا ہے. یعنی کسی شخصیت کو یا کسی کمپنی کو، ادارے کو کوئی چیز خریدنی ہے تو اب وہ بیچنے والے حضرات سے قیمتوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ حضرات اپنی اپنی قیمت بیان کرو کہ یہ چیز آپ کتنے میں دو گے، اور پھر وہ اس میں سے جو سب سے کم ریٹ پیش کرے تو وہ پھر خریدار جو ہے وہ اس سے معاملہ کرتا ہے اور اس سے عقد کرتا ہے. گویا نیلامی میں بولی لگانے والا بائع ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ والے سے وہ معاملہ کرتا ہے، جبکہ ٹینڈر میں بولی لگوانے والا خریدار ہوتا ہے اور سب سے کم قیمت والے سے وہ معاملہ کرتا ہے. اس کے متعلق وہی کلام ہے جو نیلامی بیع میں ہوا. اور اگرچہ ٹینڈر کا کتب فقہ میں کوئی ذکر نہیں، تاہم اسے نیلامی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بنیادی نقطے میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. یعنی دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، دونوں کے اندر بولی لگائی جا رہی ہے، زیادہ قیمت لگائی جا رہی، بس فرق یہ ہے کہ ایک میں بائع کر رہا ہے، ایک میں مشتری کر رہا ہے، خریدار کر رہا ہے. اور بھاؤ پر بھاؤ ہونے کا جواب نیلامی کے بیان میں تحریر کیا جا چکا. وہ جو ایک اشکال پیش کیا گیا تھا کہ بھاؤ پر بھاؤ ہو رہا ہے جس کی ممانعت ہے، اس کے متعلق اس سے پہلے جواب دیا جا چکا ہے کہ وہ اس وقت ہے جبکہ دونوں آپس میں معاملہ کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہوں، پھر کسی اور کا بھاؤ لگانا یہ منع ہے. اور اگر ابھی بات چیت ہی چل رہی ہے، سب لوگ بھاؤ لگا رہے ہیں، تو اس وقت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ ٹینڈر عام طور پر بڑے تجارتی اور صنعتی منصوبوں کے لیے جاری ہوتا ہے اور نیلامی بیع فقراء میں رائج ہے، حتیٰ کہ اسے مفلسوں کی بیع کہا گیا ہے، جبکہ ٹینڈر مالدار تجارتی یا صنعتی اداروں میں بڑی رقم پر ہوتا ہے. یعنی فرق یہ ہے کہ نیلامی بیع غریب لوگ کرتے ہیں، فقیر لوگ کرتے ہیں، اور ٹینڈر والی جو بیع ہے اور یہ عقد ہے وہ بڑی کمپنیاں اور بڑے ادارے کرتے ہیں، اور یہ لکھ کر کیا جاتا ہے جو زیادہ محفوظ اور بہتر طریقہ ہے. ٹینڈر کا طریقہ یہ ہے کہ مثلا ایک ادارہ عمارت بنانے کے لیے ٹھیکیدار سے عقد کرنا چاہتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ کئی ٹھیکیدار مختلف قیمتیں پیش کریں. اس کے لیے وہ عمارت کی تفصیلات، اوصاف اور عقد کی شرائط کاپی میں جمع کر کے اخبارات اور رسائل میں اعلان کر کے ٹھیکیداروں کو بلاتا ہے. اعلان میں صرف کام کا ذکر اور کچھ تفصیل ہوتی ہے اور بقیہ پوری تفصیل اور عقد کی دیگر شرائط کاپی میں ہوتی ہیں جو اخبارات اور رسائل میں ذکر کردہ سمن پر ٹینڈر میں شریک لوگوں کو دی جاتی ہیں. اسی طرح اعلان میں ریٹ پیش کرنے کی آخری تاریخ اور قیمتوں کو جانچنے کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ٹھیکیداروں سے زر ضمانت کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے
تاکہ قیمت پیش کرنے میں ان کی سنجیدگی معلوم ہو۔ اس اعلان کے بعد ٹھیکیدار اپنی قیمتیں زر ضمانت کے ساتھ بند لفافوں میں پیش کرتے ہیں۔ پھر ٹینڈر جاری کرنے والا ادارہ شرکاء یا ان کے نمائندوں کی موجودگی میں بند لفافوں کو کھول کر ہر ایک کے نام اور ریٹ کا اعلان کر کے اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر شرائط کی تکمیل، درخواستوں کے مطلوبہ اوصاف کے موافق ہونے اور قانوناً درست ہونے کے اعتبار سے ہر ریٹ کی چھان بین کی جاتی ہے۔ پھر وہ کم قیمت والی درخواست کو اختیار کرتا ہے، البتہ سب سے کم ریٹ ہونے کے باوجود اگر وہ بازار کی قیمت سے زیادہ ہو تو ریٹ کم کرنے کے لیے اس سے بات چیت کی جاتی ہے تاکہ بازاری قیمت کے موافق ہو جائے۔ یہ ٹینڈر کا پورا طریقہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ کسی ادارے کو مثلاً کوئی جگہ خریدنی ہے یا کوئی عمارت بنانی ہے۔ اب عمارت بنانے کے لیے جو مختلف ٹھیکیدار ہوتے ہیں جو ٹھیکے پر معاملہ لے کر جو ہے عمارت تیار کرتے ہیں، وہ ان سب کو اس کے متعلق جو ہے ایک پرچی پر مضمون لکھ کر دیتا ہے، اور یہ مضمون اخبارات میں اور اسی طرح رسائل کے اندر شائع ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ فلانی جگہ میں یہ عمارت بنانی ہے، اس کے لیے جو حضرات خواہش مند ہوں وہ رابطہ کریں۔ تو اس اعلان کے اندر مختصر سی بات ہوتی ہے، پورا ذکر نہیں ہوتا ہے، اجمالاً کام صرف بتلا دیا جاتا ہے، اور پھر بقیہ جو پوری تفصیل ہے وہ کاپی کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ اس کے جو اوصاف ہے، کتنا بنانا ہے، کس طرح بنانا ہے، کتنے منزلہ عمارت بنانی ہے، ہر منزل پر کتنے روم بنانے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے کاپی کے اندر محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اور کاپی جو ہے وہ باقاعدہ اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس قیمت کے ساتھ جو ہے وہ دی جاتی ہے جو حضرات ٹینڈر میں شریک ہونا چاہتے ہیں ان کو۔ تو اخبارات میں تو صرف اجمالی اس کا اشتہار آیا، اور اب جو حضرات اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ بند لفافوں کے اندر جو ہے اپنی قیمت پیش کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس میں ساتھ میں زر ضمانت بھی ہوتا ہے، یعنی ایڈوانس میں کچھ رقم بھی جو ہے جمع کرانی ہوتی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ بھئی یہ حقیقت کے میں جو ہے معاملہ کرنے والا ہے، ایسی لوگوں کے ساتھ آ کر کے شریک نہیں ہو گیا ہے، یعنی گویا یہ حقیقت میں عقد کرنا چاہتا ہے، معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس سنجیدگی کو جانچنے کے لیے زر ضمانت کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ پھر ایک تاریخ دے دی جاتی ہے، اس تاریخ تک جو جتنے حضرات شریک ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے لفافے جو ہیں بند کر کے اس کے اندر اپنے زر ضمانت رکھ کر اس ادارے کو دے دیتے ہیں۔ پھر ادارہ اس کے کھولنے کی ایک تاریخ متعین کرتا ہے، اس تاریخ کو جتنے حضرات ٹینڈر میں شریک ہوئے تھے وہ موجود ہوتے ہیں یا پھر ان کی طرف سے کوئی نمائندہ موجود ہوتا ہے۔ اس وقت ہر ایک کا لفافہ اور اس کی چٹھی کھولی جاتی ہے اور اس کا ریٹ وغیرہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، بھائی فلاں صاحب کا یہ ریٹ ہے، فلاں صاحب کا یہ ریٹ ہے، فلاں صاحب کا یہ ریٹ ہے، سارے ریٹ ہو گئے۔ اب ایک کی پھر جانچ کی جاتی ہے کہ بھئی قانوناً کسی میں کوئی خرابی تو نہیں ہے، قانون کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اسی طرح جو اوصاف ہمیں مطلوب ہیں عمارت بنانے میں وہ اوصاف اس کے اندر برابر پائے جا رہے ہیں، اس نے ذکر کیے ہیں یا نہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب دیکھا جاتا ہے کہ سب سے کم ریٹ کس کا ہے، پھر کم ریٹ والے سے بات چیت کی جاتی ہے اور اس سے معاملہ کیا جاتا ہے اور باقی حضرات کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گویا اس کی پوری شکل و صورت ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے کم ریٹ ہے وہ بھی بازار کے ریٹ سے زیادہ ہے، تو پھر وہ ادارہ اس سے آپس میں جو ہے بات چیت کرتا ہے، گفت و شنید ہوتی ہے کہ بھائی اس میں آپ قیمت تھوڑی سی کم کرو تاکہ وہ بازار کے لیول پر آ جائے، بازار کی قیمت کے موافق ہو جائے۔ اور اگر بعض قیمتیں برابر ہو تو بہتر کو اختیار کرنے کے لیے درخواست گزاروں کے درمیان علانیہ گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے ریٹ برابر ہیں تو پھر ادارہ یہ کرتا ہے کہ ان کو آمنے سامنے بیٹھ کر کے ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ بات چیت میں اس کو جس کے ساتھ جو ہے مناسبت ہوتی ہے، جس کے ساتھ جمتا ہے اور جس کے ساتھ اس کو جو ہے ارادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا جاتا ہے۔ یا پھر ادارے کی مصلحت کا تقاضا ہو تو ان میں کام تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی بعض مرتبہ ادارہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کم ریٹ پیش کرنے والے 4-5 لوگ ہیں تو ان 4-5 لوگوں کے درمیان کام تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ دیا جاتا ہے۔ اس کارروائی کے بعد جس کی درخواست قبول ہو اس سے معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ کارروائیاں عقود تورید میں مطلوب ٹینڈرز میں بھی ہوتی ہیں،
چنانچہ اس کے اعلان میں مطلوبہ اشیاء کے اوصاف اور مقدار کا ذکر ہوتا ہے اور تجار ان اشیاء کی بے کے لیے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں اور کانٹریکٹ میں ذکر کردہ طریقے پر ہی کم ریٹ والے کے ساتھ سودا کیا جاتا ہے۔ عقود تورید کا مطلب ہوتا ہے سپلائی کے عقود، جس کے اندر بائع مشتری آپس میں ایک مدت تک کسی چیز کے لاتے رہنے کا عقد کرتے ہیں۔ بھائی روزانہ پانی لانا ہے، روزانہ سبزی لانا ہے، روزانہ اور کوئی چیز لانا ہے، تو یہ عقود تورید کہلاتے ہیں، سپلائی کے عقود۔ تو ان کے اندر بھی ٹینڈرز جاری ہوتے ہیں، تو جو خریدنے والا ہے وہ اس کے اندر بھی ٹینڈر جو ہے جاری کرتا ہے اور اس کے اندر بھی وہ مختلف بیچنے والوں سے قیمت کا مطالبہ کرتا ہے کہ کون سب سے کم قیمت پیش کرے گا، اس کا اظہار کیا جائے تاکہ ہم اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ ٹینڈرز کے مختلف ممالک میں مختلف قوانین اور کارروائیاں ہیں، یہاں ان کی تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حکومتی امور ہیں، ان سے فقہی احکام کا تعلق نہیں۔ البتہ ٹینڈر سے متعلق فقہی احکام نیلامی بیع میں مذکور احکام کے قریب ہیں۔ چنانچہ اگر ایسے عقد کا ٹینڈر ہے جس کو اسی وقت شرعاً مکمل کیا جا سکتا ہے، جیسے بائع کے پاس موجود اشیاء کی بے یا عقد اجارہ یا عقد استثناء، تو نیلامی بیع میں مذکور تمام احکام جاری ہوں گے۔ یعنی ایک تو ٹینڈر کی شکل ہے کہ بائع کے پاس جو موجود اشیاء بائع کے پاس جو موجود اشیاء ہیں بیچنے والے کے پاس، ان کی بے کی جائے، یا پھر عقد اجارہ کیا جائے اور جس چیز کا اجارہ کیا جا رہا ہے وہ موجود ہے، یا عقد استثناء کیا جا رہا ہے، تو پھر جو نیلامی بیع میں جو احکام بیان کیے گئے ایجاب قبول وغیرہ کے، وہ سارے احکام یہاں بھی جاری ہوں گے۔ البتہ ٹینڈر بہت سی مرتبہ سپلائی کے معاہدے پر ہوتا ہے اور اس کا حکم نیلامی بیع سے مختلف ہے، جیسا کہ ابھی شروع میں بھی بتلایا کہ بیع پر نہیں ہو رہا بلکہ عقود تورید پر ہو رہا ہے، سپلائی کے عقود پر ہو رہا ہے۔ تو چونکہ بیع کے اندر تو ایجاب و قبول مجلسی میں ہو جاتا ہے، لیکن سپلائی والے میں ایجاب و قبول اس وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک وعدے اور معاہدے کی شکل ہوتی ہے جس میں فریقین ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں، بائع چیز کے دینے پر معاہدہ کرتا ہے اور مشتری اس کے خریدنے پر معاہدہ کرتا ہے۔ ایجاب و قبول تو اس وقت ہوگا جب وہ چیز لا کر کے دے گا۔ تو جو سپلائی والے عقود ہیں ان میں ٹینڈر کے متعلق یہی تفصیل ہے جو آگے آ رہی ہے۔ البتہ ٹینڈر بہت سی مرتبہ سپلائی کے معاہدے پر ہوتا ہے اور اس کا حکم نیلامی بیع سے مختلف ہے، کیونکہ اس میں ایجاب و قبول سے مجلس عقد میں ہی بیع تام ہو جاتی ہے، جبکہ معاہدہ سپلائی کے متعلق پہلے ذکر ہوا کہ یہ بیع تام کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ طرفین کے درمیان آئندہ تاریخ میں بیع کرنے کا وعدہ ہے۔ تو اس مرحلے میں تمامی عقد کے لیے، یعنی عقد پورا ہونے کے لیے ایجاب و قبول نہیں ہوتا، اور ایسے ٹینڈر کا اخباری اعلان باہمی وعدہ یا سمجھوتا کرنے کی دعوت شمار ہوگی، یعنی یہ بیع نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک معاہدے کی دعوت جو ہے کہلائی جائے گی۔ البتہ اس کے لیے مذکورہ ساری کارروائی کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ معاملہ طے ہونے کو بیع کا مضاف الی المستقبل عقد تام نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے طرفین کی جانب سے آئندہ تاریخ میں عقد بیع کے لیے لازمی وعدہ سمجھا جائے، اور معاہدہ سپلائی میں باہمی وعدے کے عنوان کے تحت دونوں میں فرق تفصیل سے ذکر کیا جا چکا۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ سپلائی والے عقود میں اور ان معاملات کے اندر بھی ٹینڈر کرنے کی اجازت ہے، البتہ یہ شرط رہے گی کہ اس کو عقد تام نہ سمجھا جائے، بیع نہ سمجھا جائے، بس اس کو ایک معاہدے کی حیثیت سے سمجھا جائے۔ اور معاہدہ اور بیع ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے وہ اس سے پہلے تفصیل سے گزر چکا ہے۔ عنوان نمبر 45، شرائط کی کاپی پر عوض لینے کا حکم۔ ٹینڈرز میں عام طور پر اور نیلامی بیع میں بعض اوقات یہ صورت پیش آتی ہے کہ ٹینڈر جاری کرنے والا ادارہ عقد کی تفصیل اور اوصاف کاپی میں محفوظ کرتا ہے اور شرکاء کو یہ کاپی مالی عوض لے کر دی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا شرائط کی کاپی کے بدلے عوض لینا درست ہے؟ تو چونکہ اس کا نفع ادارے کو ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی ٹینڈر کرانا چاہتا ہے، اس لیے کاپی کا عوض لینا درست نہیں۔
تاہم یہاں ایک اور پہلو ہے جس سے صرف نظر ممکن نہیں کہ شرائط کی کاپی تیار کرنے میں بسا اوقات فنی تحقیق اور دقیق چارٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں محنت اور مال خرچ ہوتا ہے، اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کاپی تجار اور ٹھیکیداروں کا خرچ بچاتی ہے، اس لیے کہ اگر کاپی نہ ہو تو ہر درخواست گزار کو بذات خود تحقیق کرنی پڑتی اور اس میں مشقت اٹھا کر مال خرچ کرنا پڑتا۔ اس بنا پر ظاہر ہوتا ہے کہ ادارے کو کاپی کے عوض کا مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ اس ضعیف کی رائے یہ ہے کہ شرائط کی کاپی میں فنی تحقیق نہ ہو اور صرف شرط عقد پر مشتمل ہو تو اس کا ثمن لینا درست نہیں، اس لیے کہ یہ متعاقدین میں سے ایک کی جانب سے عقد کی شرائط کے حکم میں ہے اور اس پر عوض لینا درست نہیں۔ البتہ اگر کاپی میں فنی تحقیقات ہوں جس کی شرکاء کو درخواست پیش کرنے کے لیے ضرورت ہو تو اس کے تیار کرانے کے اخراجات کی وجہ سے عوض لینا درست ہے۔ مجمع الفقہ الاسلامی کی جانب سے نیلامی بے کے متعلق اس کے قریب تجویز پاس ہوئی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے: شرائط کی کاپی کی قیمت جو حقیقی قیمت سے زیادہ نہ ہو وصول کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ اس کا ثمن ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسا کہ شروع میں جو شکل بتائی اس میں بھی یہ بات ہے کہ ٹینڈر کے اندر جو خریدنے والا ہے وہ کاپی کے اندر ساری تفصیل اور ساری باتیں اس میں لکھ کے رکھتا ہے، اور وہ کاپی باقاعدہ قیمت کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کو قیمتاً دینا اور اس کو بیچنا فروخت کرنا ہے درست ہے؟ اس کی جو قیمت لی جا رہی ہے کیا یہ شکل درست ہے؟ تو اس کے متعلق دو بات آئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا نفع ادارے کو ہی ہے، اس لیے لینا درست نہیں، لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جو پورا معاملہ ہو رہا ہے عمارت کی تعمیر کا یا ٹھیکیداری کا، اس پورے معاملے میں انجینئر کی اس غور کرنے کی اور اس کے متعلق نقشہ بنانے کی، چارٹ بنانے کی، یہ ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں سے ہر ایک پر خرچ آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ خرچ جو ہے وہ ایک بڑا ہوتا ہے جو صرف ادارہ برداشت نہیں کرے گا، اس لیے اس خرچ کو دیکھتے ہوئے جو شرائط کی کاپی ہے اس کا عوض لینا درست ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مان لیجیے اگر ادارہ کاپی تیار نہیں کرتا تو پھر جو حضرات معاملہ کرنا چاہتے ہیں ادارے کے ساتھ، جو ٹھیکیدار، اب ان میں سے ہر ایک کو ساری تحقیق کرنی پڑے گی۔ وہ ہر ایک آئے اور اس کے متعلق اندازہ لگائے اور اس کی زمین کی پیمائش کرے، اس ساری چیزوں کو دیکھے، تو ظاہر ہے کہ ہر ایک پر بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ تو اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ادارہ ہی یہ سارا کام کر کے محفوظ کر لے اور ہر ایک سے اس کی تھوڑی سی جو قیمت ہے اخراجات کی وجہ سے وہ لے لے، تو ان دونوں چیزوں میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اخراجات کی قیمت لی جا سکتی ہے۔ حضرت نے جو آخر میں اپنی رائے پیش کی وہ یہی ہے کہ اگر کاپی ایسی ہے کہ اس میں صرف عقد کی شرائط لکھی ہے، اس میں کوئی فنی تحقیق یا کسی چارٹ وغیرہ نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، صرف شرائط ہیں، تب تو اس کا عوض لینا درست نہیں ہے۔ اور اگر باقاعدہ اس میں تحقیق ہے اور اس میں ضرورت پڑ رہی ہے مال خرچ ہونے کی تو پھر اس کے مطابق اس کی قیمت لینا یہ درست ہے۔ عنوان نمبر 46: زر ضمانت لینے کا حکم۔ پہلے آ چکا ہے کہ بعض اوقات ٹھیکیداروں سے زر ضمانت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تاکہ درخواست پیش کرنے میں ان کی سنجیدگی معلوم ہو۔ اس کا شرعی حکم وہی ہے جو بیانے کا ہے، اور درخواست گزار کی عقد کے لیے سنجیدگی دیکھنے کے لیے اس کے مطالبے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ عمل لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کا سبب نہ بنے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ زر ضمانت ادارے کے پاس امانت رہے، اور اگر وہ دوسرے اموال کے ساتھ ملا دے تو وہ قابل ضمان ہوگا، اور اگر اس رقم سے اس کی اجازت سے سرمایہ کاری کی گئی تو اس کا نفع درخواست گزار کو دینا ضروری ہے، اور اگر وہ سودے میں کامیاب نہ ہو سکے، یعنی اس کی درخواست قبول نہ ہو اور اس کی رقم شرعی طور پر سرمایہ کاری میں رکھی گئی ہے تو پوری رقم نفع کے ساتھ اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ ٹینڈر کی شکل کے اندر زر ضمانت بھی آیا کہ بہت سی مرتبہ جتنے حضرات اپنی قیمت پیش کر رہے ہیں جو بائے ہیں،
تو ان سے زر ضمانت لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ عقد کرنے میں سنجیدہ ہے۔ تو یہ لینے میں تو حرج نہیں ہے، لے سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس کو بطور امانت کے وہ محفوظ رکھیں، زر ضمانت والی جو رقم ہے اس کو۔ اور اگر اس کو اپنے اموال کے ساتھ وہ ملا دے ادارہ جو ہے، تو پھر یہ قابل ضمان ہوگی، یعنی ہلاک ہونے پر یا کسی بھی چیز پر اب ادارے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی زر ضمانت والی جو رقم ہے وہ اس کو واپس کر دیں۔ اب بعض مرتبہ ادارہ جو ہے وہ زر ضمانت لے کر سرمایہ کاری میں لگا دیتا ہے، کسی کاروبار میں، کسی چیز میں، تو اگر باقاعدہ اس کی اجازت سے لگایا گیا ہے عقد کر کے، تو پھر وہ رقم اور اس سے جو نفع حاصل ہونے والا ہے وہ رقم والے کا ہوگا۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی قیمت تو پیش کی لیکن سودا اس کے ساتھ نہیں ہو پایا، اس کا نام نہیں نکلا، اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، تو ان تمام اس صورت کے اندر زر ضمانت اسے واپس کرنا ضروری ہے۔ یہ اس کی تفصیل ہے کہ زر ضمانت کو یا تو امانت کے طور پر محفوظ رکھے، یا پھر اگر اس کا استعمال کر رہا ہے اجازت کے ساتھ تو پھر ہلاک ہونے پر اس کا ضمان آئے گا، اور اگر سودا کینسل ہو جائے تو پھر وہ رقم لوٹانا ضروری ہے۔ اس میں ایک معمول یہ ہے کہ اگر درخواست گزار معاملہ طے ہونے سے پہلے اپنی درخواست واپس لے لیں تو اس کی رقم لے لی جاتی ہے۔ یہ شرعی نقطۂ نظر سے بالکل نادرست اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ پہلے یہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ درخواست پیش کرنا اس کی جانب سے ایجاب ہے، اور ہر ایجاب پیش کرنے والے کو شرعاً دوسرے کے قبول کرنے سے پہلے رجوع کا حق حاصل ہے، لہذا اس کا زر ضمانت قبضہ کر لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جن میں آدمی درخواست واپس لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو اس کو سزا دینا کیسے درست ہوگا؟ یعنی ایک بات لوگوں میں اور معاملہ کرنے والوں میں یہ رائج ہے کہ اگر اس نے درخواست پیش کی اور اس کے ساتھ اس نے رقم وغیرہ بھی ادا کر دی زر ضمانت کی، لیکن معاملہ طے ہو اور اس سلسلے میں کسی کا نام پیش ہو، اس سے پہلے کوئی آدمی اس سے نکلنا چاہتا ہے، اس سودے سے باہر آنا چاہتا ہے، تو لوگوں میں رواج یہ ہے کہ اس کی جو رقم ہے زر ضمانت والی وہ لے لیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ یہ رقم لے لینا یہ جائز نہیں ہے، بالکل غلط طریقہ ہے، یہ گویا ایک طرح کا ظلم ہے اور اس کی چیز کا ناجائز قبضہ ہے، چونکہ اس کی طرف سے جو درخواست پیش کی گئی وہ ایجاب ہے، ایجاب کا حکم ہے، اور ابھی تک ادارے نے قبول نہیں کیا ہے، اور ہر ایجاب کرنے والے کو شرعاً اختیار حاصل ہے کہ سامنے والا قبول کرے اس سے پہلے وہ اپنے ایجاب سے رجوع کر لے، لہذا اس کو اپنے ایجاب سے رجوع کرنے کا حق ہے، اور وہ اپنا حق استعمال کر رہا ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کی جو رقم ہے اس کو قبضہ کر لینا، اس کو کھا لینا اور اس کو ہڑپ کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ مجبوری بھی پیش آتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں فلاں عقد کروں، لیکن حالات ایسے پیش آ گئے کہ وہ آئندہ وہ عقد کرنے کا متحمل نہیں ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو وہ اس سے باہر آنا چاہتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی رقم کو قبضہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض مالکیہ کا قول اختیار کریں جو نیلامی بے میں درخواست پیش کرنے کو اس پر لازم مانتے ہیں اور رجوع کا حق نہیں دیتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اسے قضاءً عقد پر مجبور کیا جائے گا، یا ادارے کو اس سے جو نقصان ہوا وہ وصول کیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ بھئی مالکیہ کے یہاں ایجاب ہونے کے بعد رجوع کا حق نہیں ہوتا ہے قبول سے پہلے، تو یہاں اگر ہم مالکیہ کا قول لے کر ایجاب کو لازم کر دیں، تو اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اگر مالکیہ کا قول لیں گے تو بھی زیادہ سے زیادہ یہ اختیار ہوگا کہ ہم قاضی کے پاس جا کے عقد اس کے ذمے لازم کر دیں کہ نہیں تم کو عقد کرنا ہی پڑے گا، یا یہ کہ ادارے کو اس درخواست واپس کرنے کی وجہ سے کوئی حقیقی نقصان ہو رہا ہے اور کوئی اس کی جو چیز کے اندر نقصان آ رہا ہے تو اپنا نقصان وصول کر لے، اس کی قیمت وصول کر لینے کا، اس کا زر ضمانت وصول کرنے کا کسی بھی فقہ کے اندر کوئی جواز نہیں ہے، ورنہ یہ قبضہ کر لینا مالی جرمانہ شمار ہوگا جس کا نافذ کرنا درست نہیں، سوائے قاضی کے جو شرعی سزا کی طرح مالی جرمانے کے جواز کا قائل ہو۔ بالخصوص جبکہ مالکیہ نے درخواست گزار پر ایجاب کو اس نیلامی بے میں لازم کیا ہے جس میں اسی مجلس میں معاملہ تام ہو جاتا ہے،
اور یہ بات یہاں خفیہ ٹینڈرز میں جاری نہیں ہوتی جن میں عقد اتنی لمبی مدت کے بعد ہوتا ہے، جس میں غیر متوقع طور پر بھاؤ کے بدلنے کا احتمال ہوتا ہے۔ یعنی مالکیہ نے جو ایجاب کے لزوم کی بات کی ہے وہ نیلامی بے میں کی ہے، جس میں معاملہ مجلسی میں تام ہو جاتا ہے، اور جبکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹینڈر کا ہے جس میں عقد بہت لمبی مدت کے بعد ہوتا ہے، اور اس لمبی مدت میں چیزوں کی قیمتیں اور جو اخراجات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے مالکیہ کے قول کو لیتے ہوئے بھی اس پر ایجاب کو لازم کرنا درست نہیں۔ لہذا اگر کوئی شخص معاملہ طے ہونے سے پہلے اپنی درخواست واپس لے لے تو زر ضمانت لے لینا شرعاً درست نہیں۔ اس پر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ جب تمام صورتوں میں زر ضمانت اسے واپس کرنا ضروری ہے تو ضمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہ رقم صرف درخواست گزار کی سنجیدگی کے اطمینان کے لیے ہے، فقہی اعتبار سے یہ ضمان نہیں ہے، اس لیے کہ ضمان مدیون ہونے کے بعد آتا ہے اور صرف درخواست پیش کرنے سے آدمی پر دین لازم نہیں آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ درخواست کے وقت رقم پیش کرنے والا شرکت میں اپنی سنجیدگی کی خبر دیتا ہے، اس لیے کہ حقیقت میں عقد کا ارادہ رکھنے والے کے علاوہ کوئی بھی شخص اپنی رقم دینے پر راضی نہیں ہوتا ہے اور یہ مقصد حاصل ہے۔ یعنی اگر کوئی یوں کہے کہ جب تمام صورتوں میں زر ضمانت واپس کرنا ضروری ہی ہے تو پھر ضمان کا کیا فائدہ، تو اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمان فقہی ضمان نہیں ہے کہ گارنٹی یا ضمان جو وصول کیا جاتا ہے یا جرمانہ یا تاوان کے طور پہ وصول کیا جاتا ہے، چونکہ ضمان تو مدیون اور مقروض بننے کے بعد آتا ہے اور ابھی تو معاملہ ہی نہیں ہوا ہے کہ مقروض بننے کی کوئی بات ہو، لہذا یہ جو ضمان ہے وہ صرف اس معنی کر کے ہے کہ یہ جو معاملہ کرنے کے لیے آیا ہے ادارے کے ساتھ وہ اپنا معاملہ کرنے میں سنجیدہ ہے، اور یہ مقصد حاصل ہے رقم پیش کرنے سے، چونکہ رقم پیش کرنا عموماً صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی کا باقاعدہ طور پر عقد کرنے کا ارادہ ہو۔ اگر عقد کرنے کا ارادہ نہ ہو تو کوئی بھی آدمی فضول اپنی رقم خواہ جو ہے وہ جمع کراتا نہیں ہے، لہذا وہ مقصد جو ہے وہ حاصل ہے اور ضمان والی رقم واپس کرنا ضروری ہوگا۔ عنوان نمبر 47، ضمان نہائی کا حکم۔ آخری ضمان کا مطالبہ درخواست گزاروں میں سے سودا کرنے والے سے کیا جاتا ہے، اور یہ اس بات کے اطمینان کے لیے لیا جاتا ہے کہ سودا کرنے والا عقد میں اس پر آنے والی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور نبھائے گا۔ اس کو بعض حضرات عربون خیال کرتے ہیں، یہ درست نہیں، اس لیے کہ عربون مشتری پیش کرتا ہے جس کی حنابلہ نے اجازت دی ہے، جبکہ ٹینڈرز میں تورید یا استثناء ہونے کی صورت میں درخواست گزار بائع ہوتا ہے اور خدمات پیش کرنے کی صورت میں موجر ہوتا ہے، اور در حقیقت فقہ اسلامی میں بائع یا موجر سے کسی چیز کے مطالبے کی کوئی نظیر نہیں، الا یہ کہ مسلم الیہ سے رہن کے مطالبے کو بعض فقہا نے درست کہا ہے اور بعض نے اسے بھی منع کیا ہے، لیکن یہ بات سلم اور استثناء کی طرح عقد تام ہونے کی صورت میں ممکن ہے۔ ضمان نہائی کا مطلب ہوتا ہے آخری ضمان، یعنی کچھ لوگوں نے درخواست پیش کی، ادارے نے سب کی درخواست کو قبول کیا، سب کے ریٹ کی چھان بین ہو گئی، تحقیق ہو گئی، اور ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرنے جا رہا ہے ادارہ، تو اب ادارہ اس وقت پھر اس سے ضمان وصول کرتا ہے۔ یہ ضمان اس کا ہے کہ بھئی یہ آئندہ یہ عقد برابر کرے گا اور اس پر جو ذمہ داریاں آنے والی ہے اس ذمہ داریوں کو یہ برابر نبھائے گا، تو اس ضمان کے متعلق یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ یہ ضمان ویسے شرعی طور پر بائع یا موجر یعنی اجرت پر دینے والا اور بائع ان دونوں سے ضمان لینے کی کوئی جو ہے نظیر موجود نہیں ہے، الا یہ کہ سلم کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مسلم الیہ یعنی بائع سے سلم کا معاملہ کرنے کی وجہ سے ہم بطور ضمانت کوئی چیز وصول کر سکتے ہیں، تو اس بات کو ہم یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں جاری کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ باقاعدہ ٹینڈرز کے اندر بے ہو رہی ہو، وہ سپلائی والا معاملہ نہ ہو۔ اور معاہدہ تورید کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ یہ عقد تام نہیں ہے، آخری درجے میں اس کو بیانہ کی بنیاد پر درست کہا جا سکتا ہے، لہذا ابتدائی ضمان کے متعلق ذکر کردہ کلام یہاں بھی جاری ہوگا کہ یہ ابتداءً امانت ہے، اور اگر دوسرے مال کے ساتھ ملا دیا جائے تو صاحب ٹینڈر پر مضمون ہوگا،
اور اگر اس کی اجازت سے سرمایہ کاری میں لگائے تو اس کا نفع صاحب رقم کا ہوگا، اور عقد مکمل ہونے پر اس کو نفع کے ساتھ رقم لوٹانا ضروری ہے اور اس پر قبضہ کر لینا درست نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ضمان نہائی لیا جا رہا ہے یہ بیانہ کے درجے میں ہے۔ جو بیانے کا حکم ہے وہی اس کا ہے کہ جب لیا جا رہا ہے تو یہ امانت کے حکم میں ہوگا، ادارے پر ضروری ہوگا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اور اگر وہ اس کو اپنے مال سے مخلوط کر دے، خلط ملط کر دے، ملا دے، تو اب اس صورت میں وہ ضمان والا ہو جائے گا، اب اس کا ضمان لازم ہو جائے گا۔ اور اگر اس کی اجازت سے کسی سرمایہ کاری میں لگایا جائے تو پھر رقم اور نفع دونوں اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ اور جس طرح بیانے پر قبضہ درست نہیں، اس پر بھی قبضہ درست نہیں۔ ہاں، اگر صاحب رقم اپنی ذمہ داری سے مکر جائے اور اس کی وجہ سے صاحب ٹینڈر کو نقصان ہو تو ممکن ہے کہ رقم اور عاقد پر لازم عوض مالی کے درمیان برابری ہو جائے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ادارے نے معاملہ کیا اور اس سے ضمان نہائی وصول کیا وہ مکر گیا اپنی ذمہ داری سے، اور اس کے اس مکرنے کی وجہ سے ادارے کو نقصان ہوا، اور وہ نقصان اور لیا ہوا ضمان دونوں برابر ہیں، تو پھر اس صورت میں معاملہ گویا برابر ہو جائے گا اور وہ ادارہ اس ضمان کو رکھ لے گا۔ مثال کے طور پر 50,000 روپے ضمان کے طور پر وصول کیے، ضمان نہائی کے طور پر ادارے نے، اور اس کے مکرنے کی وجہ سے ادارے کو 50,000 کی کھوٹ ہو گئی، 50,000 کا حقیقی نقصان ہوا، تو اب گویا دونوں کے درمیان برابری ہو گئی، اس کے جو 50,000 دیے ہوئے تھے وہ نقصان کی بھرپائی میں آ جائیں گے اور اس طرح وہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور بیجا طریقے پر قبضہ کرنا درست نہیں ہے۔ نیلامی بیوع میں ضمان کے متعلق مجمع الفقہ الاسلامی میں فیصلہ صادر ہوا ہے کہ نیلامی بیع میں شرکت کے خواہش مند سے ضمان طلب کرنا شرعاً درست ہے، اور جس شریک کا معاملہ طے نہ ہو اس کی رقم واپس کرنا ضروری ہے، اور ضمان مالی کو سودا کرنے والے کے ثمن میں شمار کر لیا جائے گا۔ یہ نیلامی بیع کے متعلق مجمع الفقہ الاسلامی کا فیصلہ ہے کہ ضمان لیا بھی جا سکتا ہے، اور اگر معاملہ نہ ہو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے، اور جس کا معاملہ ہو تو یہ ضمان والی رقم وہ ثمن کے اندر شمار کر لی جائے گی۔ یہ فیصلہ نیلامی کے متعلق ہے جس میں مشتری سے ضمان مانگا جاتا ہے، لہذا اس کی عربون پر تخریج ممکن ہے، جبکہ ٹینڈرز میں بائع یا ٹھیکیدار سے طلب کیے جانے والے ضمان میں یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے تکمیل عقد کے بعد عاقد پر دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ اس رقم کی واپسی بھی ضروری ہے، اور اس پر قبضہ کر لینا درست نہیں، سوائے اس کے کہ عاقد تکمیل عقد سے مکر جائے اور ٹینڈر والے کو پہنچنے والا مالی ضرر اس سے لیا جائے تو دونوں مال میں برابری ہو جائے گی۔ یعنی نیلامی بیع میں تو چونکہ جس نے رقم پیش کی ہے وہی آئندہ چل کے خرید رہا ہے، اس لیے ہم اسے ثمن میں شمار کر سکتے ہیں، جبکہ ٹینڈر میں تو بیچنے والا جمع کرا رہا ہے رقم، اور ظاہر ہے کہ خریدنے والا تو اور رقم دے گا ادارہ، لہذا ادارے کے ذمے بہر صورت یہ بات لازم ہوگی کہ وہ اس رقم کو واپس جس کی ہے اس کو ادا کر دے، اس کو لوٹا دے۔ عنوان نمبر 48، نیلامی بیع اور ٹینڈر میں خرابیاں۔ نیلامی بیع اور ٹینڈرز اگرچہ جائز ہیں مگر بعض امور کے بنا پر یہ ممنوع ہو جاتی ہیں اور شرعاً اس میں درج ذیل خرابیاں ہیں۔ عنوان نمبر 49، ممنوع محل میں نیلامی۔ نیلامی بیع یا ٹینڈر کی مبیع ایسی چیز ہو جس کا عقد کرنا شرعاً درست نہ ہو تو یہ دونوں ناجائز ہوں گی۔ اسی بنیاد پر سودی خزانے کے بل کی نیلامی یا ٹینڈرز میں شامل ہونا جائز نہیں، اس لیے کہ سودی قرض کے بل ہیں جنہیں حکومت مالی اداروں سے قرض حاصل کرنے کے لیے جاری کرتی ہے، اور اس میں متعین مدت کے بعد متعین رقم مثلا $1,00,000 کی ادائیگی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کو کٹوتی کے ساتھ فروغ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر مثلا $1,00,000 کا بل ہو تو اسے 95,000 میں فروغ کیا جاتا ہے تاکہ مشتری متعینہ تاریخ میں 1,00,000 حاصل کر کے 5,000 کا نفع وصول کر لے۔ بسا اوقات حکومت مرکزی بینک کے توسط سے ان بلوں کی نیلامی کرتی ہے اور یہ زیادہ رقم پیش کرنے والے کو فروغ کر دیا جاتا ہے، اور وہ قیمت ہمیشہ اس کی متعینہ قیمت سے کم ہوتی ہے تاکہ خریدار
بل کے ثمن اور متعینہ قیمت کے درمیان فرق سے نفع حاصل کر لے۔ اس میں دو خرابیاں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ یہ واضح سودی قرض ہے، اور دوسری یہ ہے کہ ان کو عام طور پر دوبارہ بازار میں بیچنے کے لیے خریدا جاتا ہے، اور یہ دین کی غیر مقروض سے بے ہے، لہذا اس میں شرکت درست نہیں۔ دین کی بحث میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ یعنی نیلامی بے اور ٹینڈر کی بے، ان دونوں بے میں اس بات کا خیال ضروری ہے کہ جو مبیع ہے، یعنی جس چیز کے متعلق سودا کیا جا رہا ہے، وہ شرعاً جائز اور درست ہو۔ اگر وہ چیز ناجائز ہے، نادرست ہے، شرعاً ممنوع ہے، تو پھر اس عقد میں داخل ہونا اور اس عقد میں شرکت کرنا ہے درست نہیں ہے۔ جیسے مثال دی ہے کہ حکومت سودی بونڈ، سودی بل جاری کرتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مالداروں سے قرض کا مطالبہ کرتی ہے، قرض مانگتی ہے، اور اس کے لیے وہ ایک بل بونڈز کی شکل میں جاری کرتی ہے۔ اب 1 لاکھ کا بل ہو تو حکومت اسے 95,000 میں، 90,000 میں فروخت کرتی ہے جو خریدنے والوں کو، اور جب وہ خریدنے والے نے تو 90,000 میں خریدا اور 90,000 نقد رقم ادا کر دیا، اور جب یہ وصول ہوگا تو وصول ہونے کے وقت اس کو 1 لاکھ روپے مل جائیں گے۔ تو یہ جو 10,000 روپیہ، 5,000 روپے جو نفع ملا، یہ اس کو مل گیا۔ تو اس طرح کے نیلامی عقد میں یا ٹینڈرز میں شریک ہونا درست نہیں ہے، اس لیے کہ سودی معاملہ ہے، ظاہر کہ یہ ایک سود ہے جو بالکل واضح ہے، اس لیے اس میں شرکت درست نہیں۔ اور دوسری خرابی یہ ہے کہ جو اس بل کو، اس بونڈ کو خریدتا ہے تو وہ بھی خریدنے کے بعد عموماً کسی اور کو بیچ دیتا ہے، تو اس کی حیثیت تو قرض کی ہے، دین کی ہے، تو دین کی بے کرنا کسی اور شخص سے مقروض کے علاوہ سے یہ درست نہیں ہے۔ دین کے متعلق جہاں تفصیل آئے گی وہاں اس کے متعلق پورا کلام آئے گا۔ عنوان نمبر 50، ثمن وغیرہ کے تحفظ کے ساتھ نجش۔ نجش کی تعریف یہ ہے کہ سامان کی قیمت میں اضافہ کرے مگر خود خریدنے کی خواہش نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دے تاکہ اسے رغبت ہو اور وہ زائد ثمن پر خرید لے، اور یہ صراحتاً حدیث میں ممنوع ہے، اور بے مکروہ کے بیان میں انشاءاللہ اس پر مکمل کلام آئے گا۔ یعنی نجش کرنا جو ہے یہ حدیث کے اندر منع ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی آدمی قیمت بڑھائے خریدنے والوں کے درمیان کھڑے رہ کر، اور اس کا مقصد جو ہے وہ خریدنا نہ ہو بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہو، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تبھی یہ آدمی بہت زیادہ قیمت گویا لگا رہا ہے، تو اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ناجش کا شرکاء کی رغبت کے لیے بائع کی جانب سے کھڑا ہونا بعض قوانین وضعیہ میں منع نہیں ہے، جیسا کہ سویڈن کے قانون کے بارے میں منقول ہے، اور بعض جگہوں پر نجش منع تو نہیں، البتہ یہ نیلامی کرنے والوں کی ساکھ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور انگریزی قانون نے بھی اس صورت میں اس کی اجازت دی ہے کہ بائع آخری بھاؤ محفوظ رکھ کر کسی کو قیمت لگانے کے لیے کھڑا کرے تاکہ دوسروں کو زیادہ کی رغبت ہو۔ یعنی انگریزی قانون میں صرف اس شکل کی اجازت ہے کہ بائع آخری ریٹ ایک لگا دے کہ مجھے مثال کے طور پر اس کو صرف 500 روپے سے زیادہ میں بیچنا ہے، 500 سے کم میں نہیں، تو وہ جو قیمت لگانے والے کو بائع کھڑا رکھ رہا ہے وہ اس لیے تاکہ وہ 500 سے آگے کی قیمت لگائی جائے، مقصد صرف یہ ہو، تو انگریزی قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ شریعت اسلامیہ اس طرح کے دھوکے کی اجازت نہیں دیتی ہے، اور اس کی ممانعت کی صریح حدیث تمام صورتوں کو شامل ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ اس میں دھوکے کا عنصر موجود ہے، اگرچہ بائع متعین ریٹ محفوظ کر کے اپنے لیے قیمت پیش کرنے کا حق رکھے، لہذا یہ درست نہیں۔ اللہ سبحانہ عالم، یعنی شرعاً نجش کسی بھی طرح درست نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ اور اگر بائع نے متعین ریٹ طے نہ کیا ہو تو انگریزی قانون میں بھی نجش ممنوع ہے، بلکہ اس میں صراحت ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بائع نے نجش کے لیے کسی کو کھڑا کیا تھا تو سامان خریدنے والے کو بائع کے خلاف معاملہ قاضی کے پاس لے جانے اور دھوکے کی بنیاد پر بے فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس کی شرعی حیثیت کے متعلق اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ ناجش یعنی نجش کرنے والا اپنے عمل کی وجہ سے گنہگار ہے، تاہم اس سے بے باطل نہیں ہوگی۔
اس کی تفصیل بے مکروہ کے بیان میں انشاءاللہ آئے گی۔ البتہ مذہب مالکیہ و حنابلہ میں روایت ہے کہ نجس سے بے باطل ہو جائے گی، اور اگر اس میں غبن فاحش ثابت ہو جائے تو مشتری کو فسخ کا اختیار ملے گا، جبکہ شافعیہ کے یہاں اگر نجس بائع کی ساز باز سے ہو تو خیار فسخ حاصل ہوگا۔ البتہ حنفیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ مغبون کو یعنی جس کو دھوکہ دیا گیا اس کو خیار نہیں ملتا ہے، تاہم متأخرین نے مغبون مغرور کے خیار کا فتویٰ دیا ہے۔ اس کی تفصیل خیار مغبون میں آئے گی۔ یعنی نجس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کے متعلق بیان کیا کہ یہ عمل گناہ کا ہے، البتہ اس سے بے باطل نہیں ہوتی ہے، جو معاملہ کیا گیا وہ درست ہوگا۔ البتہ مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں نجس سے بے باطل ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں مشتری کو دھوکہ ہو تو مشتری کو فسخ کا اختیار بھی ملتا ہے، اور شافعیہ کے ہاں مطلق اگر یہ پتہ چل جائے کہ بائع کا اس میں بائع ملا ہوا ہے قیمت لگانے والے کے ساتھ تو مشتری کو خیار فسخ ملتا ہے۔ حنفیہ کے یہاں مغبون کو یعنی جس کو اس طرح کا دھوکہ ہوا ہو اس کو خیار نہیں ملتا ہے۔ البتہ متاخرین نے اس کی کچھ گنجائش دی ہے، جہاں مغبون کا بیان آئے گا وہاں اس کی تفصیل آئے گی۔ عنوان نمبر 51، نیلامی بے میں شرکا کا ساز باز کر لینا۔ بعض جگہ یہ صورت رائج ہے کہ شرکا گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی اس متعینہ رقم سے زیادہ نہیں کہے گا۔ اس کا ثمن پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ ثمن ان کے منشا سے زیادہ نہیں ہوتا اور آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اسی لیے وہ ایک جماعت بناتے ہیں جسے حلقہ یعنی رنگ کہا جاتا ہے، اور اس ساز باز کو ناک آؤٹ کا نام دیا جاتا ہے، گویا اس حلقے نے بائع یا دوسرے شرکا کو پچھاڑ دیا۔ عام انگریزی قانون کے اندر یہ درست تھا، اور انگریزی اور ہندی عدالتوں میں اس کی جواز کے فیصلے بھی صادر ہوئے۔ پھر 1927 میں قانون بنا جس میں کسی کے ہدیہ دے کر اس میں شامل ہونے یا عوض لے کر زائد رقم پیش نہ کرنے کو جرم قرار دیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ہدیہ یا رشوت کے بغیر ساز باز کی جائے تو قانوناً ممنوع نہیں ہے۔ فقہاء نے اس سلسلے میں کوئی حکم ذکر نہیں کیا ہے، لیکن عام اصول اور مقاصد شریعت کے مزاج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر اس میں بائع یا دیگر شرکا کا ضرر ہے تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے اس بنیادی نقطے پر توجہ دی ہے کہ بیچنے والوں اور خریداروں کے درمیان آزاد کمپٹیشن ہو اور اسی بنیاد پر ثمن طے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ٹینڈر اور نیلامی میں جو شرکا ہیں جو قیمت لگا رہے ہیں وہ بعض مرتبہ آپس میں ایک معاملہ کر لیتے ہیں کہ کسی کو بھی اتنے سے زیادہ نہیں بیان کرنا، اس رقم سے زیادہ بولنا نہیں ہے، تو یہ اس طرح آپس میں جو گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں، ساز باز کر لیتے ہیں، تو قانون میں تو اس کی کچھ گنجائش وغیرہ ہے جیسا کہ اس کی تفصیل آئی۔ البتہ شرعی طور پر اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس سے بائع کا نقصان ہو رہا ہے یا کسی دوسرے شریک کا نقصان ہو رہا ہے تو کسی کا نقصان ہونے کی وجہ سے یہ چیز جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کھل کر آپس میں بغیر کسی پابندی کے معاملہ کریں، جس قیمت پر دونوں معاملہ کرنا چاہتے ہوں۔ شریعت نے اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ذخیرہ اندوزی، تلقی الجلب اور شہری کی دیہاتی سے بے کو منع کیا ہے۔ بویا مکروہ میں اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا آپس میں نجش نہ کرو، یعنی لفظ تناجش شرکت کا اور ایک سے زیادہ لوگوں کی جانب سے ہونے کا تقاضا کرتا ہے، اگرچہ شرائع حدیث نے اس کی دوسری تشریح کی ہے۔ اللہ سبحانہ عالم۔ یعنی آپس میں نجش نہ کرو سے جو حدیث کے الفاظ ہے اس کا عام مفہوم تو شرائع حدیث نے لکھا ہے، لیکن اس بات کو بھی اس میں شامل مانا جا سکتا ہے، یعنی آپس میں کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ساز باز کر کے ایک کسی بات پر اتفاق کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ بعض اوقات ساز باز اس طرح ہوتی ہے کہ اگر حلقے کا ممبر سودا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو باقی ممبران کے درمیان ایک اور نیلامی کا عقد کرے گا اور دونوں بے کے درمیان ثمن کا فرق شرکائے حلقہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس میں ساز باز کے علاوہ ایک اور خرابی ہے،
وہ یہ ہے کہ دونوں ثمن کے درمیان کا تقسیم کیا جانے والا فرق رشوت ہے، لہذا وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یعنی مختلف لوگوں میں سے ایک ممبر سودا کرنے میں کامیاب ہوا اور کمپنی اور ادارہ اس سے سودا کر رہا ہے، تو اب وہ یہ کرتا ہے کہ عقد کرنے کے بعد پھر باقی لوگوں کے درمیان وہ نیلامی کرتا ہے تھوڑی سی قیمت بڑھا کر کے، گویا اس نے کچھ کیا نہیں، صرف قیمت تھوڑی سی بڑھائی اور دوسرے کسی کو جو ہے وہ عقد کرا دیا، دوسرے کسی کے ساتھ اس نے عقد کر لیا، اور جو نفع ملا اس نفع کو کچھ لوگ آپس میں شریک ہو کر کے بانٹ لیتے ہیں۔ یہ چیز درست نہیں ہے، اور اس میں ایک اور خرابی ہے کہ رشوت کے حکم میں جو نفع لیا جا رہا ہے، لہذا اس میں رشوت لینے کا گناہ بھی شامل ہوگا۔ دراصل اکثر مغربی ممالک کے قوانین سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں، جس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسان زیادہ نفع حاصل کرنے میں آزاد ہے۔ کبھی اس میں دوسرے اعتبار سے نقصان یا عام لوگوں کا ضرر ہوتا ہے تو قانون سازوں کی رائے کے مطابق کسی صورت کو منع کیا جاتا ہے تو کسی کی اجازت دی جاتی ہے۔ یعنی جو قوانین وضعیہ بنائے جاتے ہیں جو اداروں اور حکومتوں کے ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر سرمایہ دارانہ نظام ہوتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ نفع کس طرح حاصل کرے، بس ان کی ایک ہی گویا حد ہے اور ایک ہی چیز کی طرف نگاہ ہے، اور ایک ہی مقصد ہے کہ آدمی نفع کس طرح حاصل کرے۔ اب زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے اندر بعض مرتبہ کسی کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ بات پھر وہ ان قانون کے ماہرین کے سامنے آتی ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے، تو کسی کو قانون منع کر دیا جاتا ہے، کسی کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یعنی بنیادی جو قوانین وضعیہ کا جو مدار ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام پر ہوتا ہے، اس لیے شرعی احکام کی رعایت ضروری ہے۔ رکن بے یعنی ایجاب و قبول سے متعلق مسائل سے فارغ ہونے کے بعد متعاقدین سے متعلق احکام بیان کرتے ہیں۔ واللہ سبحانہ هو الموفق للصواب۔ كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله